بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو میک یوٹیوب چینل کے پیارے دوستو السلام علیکم۔ سلطان محمود غزنوی بہت باہمت اور پرعزم بادشاہ تھا۔ اس نے ہندوستان پر 17 حملے کیے اور ہر دفعہ کامیاب لوٹا۔ اس نے سومنات کا ناقابل تسخیر مندر توڑا جس پر ہندوؤں کو یقین تھا کہ دیوتاؤں کی رہائش ہے اور کوئی بھی انسان اس کو تسخیر نہیں کر سکتا۔ اس لیے محمود غزنوی کو بت شکن بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس نے سومنات کا مندر گرا کر اس کے سارے بت توڑ دیے۔ ایاز سلطان کا ایک غلام تھا جو کہ اپنی ذہانت، قابلیت، فرض شناسی، ایمانداری سے سلطان کا وزیر خاص بن گیا۔ سلطان اس پر اندھا اعتماد کرتا اور بہت پسند کرتا تھا۔ سلطان کے باقی وزیر ہمیشہ ایاز سے جلتے رہتے اور اس کی برائیاں ڈھونڈتے رہتے، لیکن ایاز نے ہر موقع پر خود کو اعتماد کا اہل اور قابل ثابت کیا۔ ایک دن ایک حاسد نے بادشاہ کو بتایا کہ ایاز کبھی کبھی بیت المال جاتا ہے، لگتا ہے وہاں اس نے بہت بڑا خزانہ چھپا رکھا ہے۔ تو بادشاہ نے جواب دیا، اب جائے تو مجھے بتانا۔ ایک دن حاسدوں نے بادشاہ کو بتایا کہ ایاز بیت المال جا رہا ہے۔ بادشاہ نے چند سپاہی اور وزراء کو ساتھ لیا اور بیت المال پہنچ گئے تو دیکھا ایک بہت بڑا صندوق کھلا ہوا ہے اور ایاز گمسم بیٹھا ہوا ہے۔ بادشاہ نے آگے بڑھ کر دیکھا تو ایاز کے ہاتھ میں ایک ٹوٹے پھوٹے جوتوں کا جوڑا تھا اور ساتھ ہی کچھ پھٹے پرانے کپڑے پڑے ہوئے تھے اور گھریلو استعمال کے کچھ سادہ سے برتن پڑے ہوئے تھے۔ سلطان نے ایاز سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو ایاز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، بادشاہ سلامت، جب میں آپ کے پاس آیا تھا تب اس وقت میں نے یہ پھٹے جوتے پہنے ہوئے تھے اور یہ پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے، چونکہ اب میں وزیر بن چکا ہوں اور اللہ کا دیا سب کچھ میرے پاس ہے۔ میں اب سونے چاندی کی پلیٹوں میں کھانا کھاتا ہوں، شاہی لباس پہنتا ہوں، اس لیے مجھے ڈر ہے کہیں میرے اندر غرور و تکبر نہ آ جائے۔ اس لیے میں ہر مہینے بیت المال آتا ہوں، جہاں میں نے غربت کے وقت کی تمام مشیاں سنبھال کر رکھی ہوئی ہیں۔ میں ان چیزوں کا ہر مہینے دیکھتا ہوں تاکہ میرے اندر غرور اور تکبر نہ آ جائے اور مجھے میری اوقات یاد رہے۔ یہ دیکھ کر تمام حاسد شرمندہ ہو گئے۔ تو پیارے دوستو، کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ انسان کا ظرف اس وقت پتہ چلتا ہے جب اس کے پاس دولت ہو یا وہ اقتدار میں ہو، کیونکہ کم ظرف لوگوں کے پاس جب دولت اور اقتدار آ جاتا ہے تو وہ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، اور اعلیٰ ظرف لوگ وہی ہوتے ہیں جو دولت اور اقتدار کے باوجود اپنی پہچان نہیں بھولتے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو ہمیں کتنے ہی رشتہ دار اور دوست ایسے ملیں گے جو کل تک زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے، لیکن تھوڑی دولت اور اقتدار آنے کے بعد وہ زمین پر تو کیا کسی غریب کو ہاتھ ملانا تک گوارا نہیں کرتے۔ میرے پیارے دوستو، دولت اور اقتدار دونوں اللہ کی آزمائشیں ہیں، کیونکہ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور اللہ پاک لے کر بھی آزماتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کے بہترین لوگ وہی ہیں جو دولت ہو یا غربت اپنی پہچان نہیں بھولتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔